بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ بنگلادیشی وزارت خارجہ کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے سربراہ محمد یونس اور بنگلادیشی وزیر خارجہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار اور بنگلادیشی ہم منصب کی ملاقات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم سمیت متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کے طلباء کو جدید طبی علاج اور مصنوعی اعضاء فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا فری معاہدے اور متعدد ایم او یوز پر دستخط بھی کیے گئے۔ دونوں ممالک نے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ویزا پالیسی میں نرمی، فضائی رابطوں کی بحالی اور عوامی روابط بڑھانے پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے دورے کے دوران اہم ملاقات۔ اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں بیگم خالدہ ضیاء سے ملاقات۔ اسحاق ڈار اور بیگم خالدہ ضیاء کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات پر بھی تبادلہ خیال۔ بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن ہیں۔ ملاقات میں خطے کی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان اہم ملاقات بیجنگ میں ہوئی، جس میں پاک چین تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی تعاون پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کی قیادت کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج انسدادی دہشت گردی اور سیکورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک چین دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے اور ترقی کی راہ پر دونوں ممالک ایک ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق وانگ یی نے کہا کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون ہے اور پاک چین دوستی تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا میں پیدا ہونے والے غیر یقینی حالات میں دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت سود مند ہیں۔ وانگ یی کا کہنا تھا کہ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں اور دونوں ممالک نے ایک مضبوط روایتی دوستی قائم کی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ چین پاکستان کے علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ پر بھرپور تعاون جاری رکھے گا اور عالمی امور میں پاکستان کے اہم کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے اور دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے اور چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پوری پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 14 افراد جان کی بازی ہار گئے، 62 زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں اور طوفانی بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ متعدد مکانات کی چھتیں گر گئیں، بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے، شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ مردان میں بارش کے دوران چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے، جبکہ لوئر دیر میں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جان سے گئے۔ لکی مروت میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا، دیواریں زمین بوس ہو گئیں۔ ادھر بٹگرام اور مانسیرا کے ولائی علاقوں میں سیلابی صورتحال، رابطہ سڑکیں متاثر، جبکہ ناران کاغان میں لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ کاغان بند ہو گئی ہے۔ بالاکوٹ سے 200 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ حویلیہ میں بھی لینڈ سلائیڈنگ سے بائی پاس روڈ بند، مقامی آبادی اور سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کا بارشوں سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس، کہا کہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 15 اگست سے اب تک بارشوں سے 406 افراد جاں بحق اور 247 زخمی ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ محکمہ سیاحت غیر خیبر پختونخوا نے اس حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق شہری دریاؤں، ندی نالوں اور پہاڑی چشموں کے قریب قیام سے گریز کریں اور ان سے کم از کم 20 فٹ دور رہیں۔ موجودہ سیزن میں سوئمنگ سے پرہیز کریں اور سیلابی ریلوں کے قریب گاڑی چلانے یا انہیں کراس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ شمالی علاقوں کا سفر کرنے سے قبل سڑکوں اور راستوں کی صورتحال جانچیں اور ضروری بنیادی سامان جیسے پانی، خشک راشن، ٹارچ اور ابتدائی طبی امداد ہمراہ رکھیں۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ موسمی صورتحال سے متعلق اپڈیٹس پر نظر رکھیں اور محکمہ سیاحت اور پی ڈی ایم اے کی ہدایت پر بھی عمل کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں پر اعلان کیا گیا ہے۔ پارٹی نے پی پی تحصیل خانیوال سے منزہ فاطمہ اور این ایچ اسد وزیر آباد سے این احمد کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔
जबकि दीगर नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब और शिबली फराज के कानूनी ऑप्शन मुकम्मल होने तक नए कैदी हिस्ब इख्तलाफ की तकर्री मौखर कर दी गई है। ताहम मुतबादल नामों पर महमूद खान चकजई और आजम स्वाति शामिल हैं। इजलास में बानी PTI के तजवीज़ करदा उम्मीदवारों अलीमा खानम के बेटों की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज, मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत भी की गई। हमशीरा बुशरा बीबी मरियम रिवाज भुट्टो की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहा कि बुशरा बीबी और बानी PTI के हवाले से अच्छी खबरें नहीं हैं। बानी PTI और इनकी अहलिया को शदीद जहनी दबाव में रखा जा रहा है। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी बुशरा बीबी को अखबार, खबरें या कोई मालूमात तक नहीं दी जा रही है। रावलपिंडी POL की ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन से ऑयल चोरी पकड़ी गई है। मुलजमान ने डंपर के नीचे टैंकर बनाकर ऊपर बजरी डाल रखी थी। मेन ऑयल पाइपलाइन से ऑयल चोरी करने के दौरान आग लगी, जिसके बायस पाइपलाइन से ऑयल चोरी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। घर से सुरंग लगाकर ऑयल पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी किया जा रहा था। मुलजमान के खिलाफ थाना धमियाल में खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। PDM दौरे हुकूमत में वजारत मवासलात में अरबों के घपले, पाकिस्तान पोस्ट में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट ने वजारत मवासलात की बेज़ाब्तियों का पोल भी खोल दिया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 1 से 15 तक गैर कानूनी भर्तियाँ हुई हैं, जिससे कौमी ख़जाने को अरबों का नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 21 करोड़ से ज़ायद का टीका लगाया गया और ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक भर्तियों का इश्तिहार जुलाई 2022 में जारी हुआ। 120 दिनों में भर्तियों की हिदायत की गई, लेकिन भर्तियाँ अगस्त 2023 तक जारी रहीं। हालिया असामियों से ज़ायद भर्तियाँ और कोटा कायद की खिलाफ वर्जी की गई। वजारत मवासलात ने भर्तियों में बेकायदगियों का इतराफ़ कर लिया है। तहकीकाती कमेटियाँ भी कायम कर दी गई हैं। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा फैसला, तमाम अथॉरिटीज़ में मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक और प्रोजेक्ट बेस्ड भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। भर्तियों के लिए महकमा सेहत से पेश की मंजूरी लाजमी करार दे दी गई है। मुरासले के मुताबिक हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा फैसला कर दिया गया है। तमाम अथॉरिटीज़ में मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक और प्रोजेक्ट बेस्ड भर्तियों भी कर दी गई हैं। भर्तियों के लिए महकमा सेहत से पेश की मंजूरी लाजमी करार दे दी गई है और हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और इक़्तिदाम में कत्ल का केस, कराची की मुकामी अदालत ने फरहान गनी समेत दीगर मुलजमान को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। सिंध के वज़ीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को सिटी कोर्ट कराची में स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया है। पुलिस की फरहान गनी और दीगर मुलजमान के राहदारी रिमांड की इस्तदा तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का है। मुलजमान को पीर के रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। मुलजमान का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड दिया जाए। यहाँ पे खबर देंगे, पाकिस्तान में रबी अव्वल का चांद नजर नहीं आया। रोयत हिलाल कमेटी को मुल्क भर के किसी भी हिस्से से चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई है। इसके बाद मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया है कि मुल्क भर में 1 रबी अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल को होगी। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का मरकज़ी इजलास चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी साहबजादा अबुल खबीर की ज़ेर सदारत हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में जोनल कमेटियों के इजलास भी हुए। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर ने मीडिया को बताया कि मुल्क भर में किसी भी जगह से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि रबी अव्वल का पहला दिन 26 अगस्त बरोज़ मंगल, जबकि 12 रबी अव्वल 6 सितंबर बरोज़ हफ्ते को मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।